میرا نام ہے ایلیا زہرا اور میرے ساتھ موجود ہیں آسنا شرازی، جن کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. آج ہم بات کریں گے جو پولیٹیکل سچویشن ہے مولانا فضل الرحمان کا مارچ سے اس کے بارے میں. تو پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ابھی مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ وہ بس کچھ دیر میں رات کے وقت آ جائیں گے اسلام آباد میں، تو اور فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد ان کا جلسہ ہوگا. تو نمبرز تو جو لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے نمبرز مولانا صاحب جتنا کلیم کیا ہے انہوں نے بلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو ابھی کیا لگتا ہے کہ مولانا سکسیڈ ہوں گے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ ایلیا. ایک تو میں ابھی مولانا سے انٹرویو کر کے ہی آئی ہوں، تو میں وہاں سے لوٹی ہوں چونکہ، لہٰذا ایک اچھا مل جاتا ہے سبسٹینس اور جسے کہتے ہیں مواد، کانٹینٹ کے ہم اس پہ بات کر سکیں. تو مولانا جو ہیں وہ بڑے ان کا بڑا ایک بوسٹ اپ ہے، ان کا مورائل اور بڑا ہائی ہے، اور بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ یہاں پہ آ کے تبدیل کر دیں گے. اب ان کی اس یقین کے پیچھے بار بار ہم نے پوچھا کہ کیا ہے، تو وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ اتنے پر یقین اور پر امید کیوں ہے. لیکن شاید اس کی وجہ جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ممکن نہیں ہوگا حکومت کے لیے کہ وہ ان کی جو مطالبات ہیں ان کو پیچھے ہٹائے. جہاں تک آپ نے کراؤڈ کی بات کی، میں نے 2 لانگ مارچ تو بالکل کور کیے ہیں. ایک تو جو نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے لاہور سے بحالی کے لیے، ججوں کی جو گجرانوالہ میں ہی معاملات حل ہو گئے تھے، اور ایک جو لانگ مارچ تھا وہ یہاں سے جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ لاہور گیا تھا، 30 آورز کی میں نے وہ ان کے ساتھ کوریج کی تھی. تو اتنا بڑا کراؤڈ میں نے واقعی نہیں دیکھا پچھلی جو 1-2.5 میں یا تقریباً 15 سال کے اندر. تو یہ ایک بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ ان کے ساتھ ہے، اور بڑی طویل لائنیں لگی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر. اور یہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے بالکل کوئی نہ پتھر ٹوٹا ہے، نہ گملہ، نہ کچھ اور کوئی گملہ ٹوٹا ہے، نہ پتھر لگے ہیں، نہ کچھ اس طرح کا. تو بڑا پرامن طریقے سے وہ آ رہے ہیں، بڑے ڈسپلنڈ ہیں، بڑے منظم ہیں. تو ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات اسلام آباد میں آ کے پورے ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کو کچھ امیدیں زیادہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ تھیں، وابستہ تھیں. کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی کہیں پر؟ اور وہ کیوں ابھی انہوں نے مریم اورنگزیب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم شاید نہیں کر رہے، ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں؟ دیکھیے انہوں نے ایک پی ایم ایل این نے جو سب سے بڑا ایک ڈچ کیا ہے اس وقت جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک سرٹن ایک کمٹمنٹ تھی مولانا کے ساتھ، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اور انہوں نے جو ریزن دی اس جلسے کے اندر شمولیت کی کہ ہم اس کو کینسل اس لیے کر رہے ہیں کہ تیز گام کا ہے، تو آلریڈی مولانا شاید بہت لیٹ رات کو پہنچ رہے تھے، اور آلریڈی یہ جلسہ جو ہے وہ کل ہونا چاہیے تھا. اور بالکل ان کو پھر انہوں نے مولانا سے یا ان کی جماعت سے پوچھے بنا جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے. تو اس پہ جے یو آئی ایف کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، پریشانی ہے، اور وہ اس بات سے خوش نہیں ہے. لیکن مولانا کو جب ہم نے بھی یہ بات پوچھی کہ آپ کو لگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ورکر بہت زیادہ تھے، اس وقت بھی جب ہم نے دیکھا گجر خان سے یہاں آئے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کے ورکر تھے، پی ایم ایل این کا ورکر بھی بہت زیادہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک لیڈرشپ نہیں کھڑی ہوتی اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ لیڈر جگہ جگہ پہ، اب خرم دستگیر کھڑے تھے تو ان کی جگہ لوگ، گجرانوالہ میں آپ نے دیکھا بڑا کراؤڈ تھا. پھر اسی طرح مرید کے اوپر رانا تنویر کا وہ حلقہ تھا، وہاں پہ بھی بہت بڑا نمبر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن اگر نمبر تو جی ٹی روڈ پہ ہے ان کے پاس، اچھے لوگ آئے ہیں ان کو ملنے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے. لیکن اگر لیڈرشپ آتی ساتھ، یا وہ آ کے یہ کہتی کہ میں نے جلسے میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو اور نمبر بڑھ جاتا ہے. مگر قطع نظر نمبر سے میرا خیال ہے مولانا اس وقت نمبر گیم سے اوپر چلے گئے. آپ کو لگتا ہے ان کو پی ایم ایل این کی ضرورت ہے اس پوائنٹ پہ؟ میرا خیال ہے کہ مولانا کو نے اتنا امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے، لائک اٹ اور ناٹ. اگر ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے مولانا کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. پولیٹیکل ویکیوم جو ایک اپوزیشن کا تھا، جو مصلحتوں کی ماری ہوئی اپوزیشن تھی، اس کو مولانا نے پوری طرح سے جو ہے کیپچر کیا، اس اسپیس کو اور اس ویکیوم کو فل ان کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت کراؤڈ سے زیادہ، پھر اے این پی آ رہی ہے کے پی کے سے ان کے ساتھ آ رہی ہے، پھر بلوچستان سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، تو اور پھر جو لوکلز ہیں یہاں کے وہ بھی ہیں. تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ورکر انڈیویجولی، کیونکہ نون کے کچھ لوگوں سے ہماری ورکر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے قائد نے صاف آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم مولانا کو سپورٹ کریں، تو ہم مولانا کو سپورٹ کریں گے. وہ خود ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم پاسبلٹی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں نمبرز بہت زیادہ ہیں، مولانا یہاں پہ آ جاتے ہیں، نمبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسلام آباد بند ہو جاتے ہیں اور کچھ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو ڈائلاگ. تو گورنمنٹ کس چیز پہ مان جائے گی؟ کہ آپ کو لگتا ہے ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے، یا
کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بلر سی سچویشن ہے، فرینکلی کوئی بھی کل کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا اس وقت پاکستان میں کہ کیا ہوگا، لیکن اگر مولانا استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو کوئی یقین ہے کہ وہ استعفیٰ لے کے یہاں سے اٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشورنس ملی ہوئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی ایشورنس ان کو ملی ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو اللہ میاں پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے. لیکن اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا جو ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ سوچا نہیں ہوگا یا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن اگر وہ آتے ہیں استعفیٰ لیتے ہیں تو پھر تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن اگر وہ نہیں آتے اور استعفیٰ نہیں ملتا اور وہ کسی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر کوئی مان کے چلے جاتے ہیں، ویسے تو انہوں نے جتنی شرائط رکھی ہیں ان میں کوئی چھوٹی نہیں ہے. مثلا انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے، انہوں نے رکھی ہے کہ فوری آزاد انتخابات کروائے جائیں، اور چوتھی انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس فوج کا کردار اس الیکشن کے اندر نہ ہو. تو آپ جب یہ ساری شرائط رکھ رہے ہیں تو اس شرط کے بعد تو پھر آپ کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہے جس کو کہ آپ کہیں کہ کم جو ہے وہ وزنی ہے. تو ان کو کوئی ایک اگر ماننی ہے تو وہ اس میں سب سے آسان والی جو ہے ان کو لگتی ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ کیسے ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور آئی تھنک کل اس وقت تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اور آئی تھنک ٹائم ول ٹیل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ ود نیا دور.